اچھا برگیڈی صاحب، ہمیں سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیے کہ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا رقبے کے اعتبار سے صوبہ ہے، اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے؟ بہت زیادہ تاریخی اہمیت ہے، جغرافیائی اہمیت بھی اس سے بھی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اصل میں بلوچستان کا جو علاقہ ہے یہ انگریزوں کی عملداری کے دوران، حکومتوں کے دوران یہ بہت زیادہ تصویراتی اہمیت کا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ روس آئے گا اور گرم پانیوں تک جانے کے لیے بلوچستان کے راستے استعمال کرے گا۔ اچھا۔ تو اس لیے بہت پہلے سے انگریزوں نے یہاں پر دیکھ بھال کے لیے اپنے جاسوس بھیجنے شروع کیے۔ ان کے پہلے جو جاسوس تھے وہ تو 1780 کے وقت میں آئے۔ اچھا۔ اور ایران تک گئے، اصفہان تک گئے۔ انہوں نے سارے علاقے کی، جس کو فوجی اصطلاح میں ریکی کہتے ہیں، ریکونیسنس کی۔ اچھا۔ اور اس کے اوپر رپورٹیں مرتب کر کے انہوں نے وائسرائے ہند اور اپنے آرمی کمانڈرز کو وہ رپورٹیں بھیجیں۔ تو وہ یہ تو اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ پھر تقریباً 650 کلومیٹر کا ساحل ہے۔ اچھا۔ جس کی اور بھی زیادہ اہمیت ہے۔ گوادر بھی اسی ساحل پہ آتا ہے۔ اور یہ گرم پانیوں کا ساحل ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر بہت زمین ہے، یعنی پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اور پاکستان کی 44.7% زمین جو ہے وہ بلوچستان میں آتی ہے۔ 3,47,000 کلومیٹر مربع کلومیٹر بلوچستان کا علاقہ ہے۔ تو آپ کہہ لیں کہ تقریباً نصف پاکستان تو بلوچستان میں آ جاتا ہے۔ اور برگیڈی صاحب، یہ قدرتی معدنیات سے بھی مالا مال ہے۔ قدرتی معدنیات سے مالا مال ہے، وسائل ہیں، ساحل ہے، بڑی اس کی اقتصادی اہمیت ہے بلوچستان کی۔ اور یہاں پر تاریخ یہ ہے کہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے سرداروں اور جاگیرداروں کی عملداری تھی۔ اور اس کو اورنگزیب کے وقتوں میں اس کو ایک خان آف کلات جو تھا اس کو مانا گیا کہ یہ بلوچستان کا سربراہ ہے۔ اور اس کے بعد ریاستیں تھیں لسبیلا، خاران، مکران، اور یہ جو شمالی بلوچستان کا علاقہ ہے جہاں پختون آباد ہیں، یہ سارے علاقے جو تھے یہ کلات اسٹیٹ میں آتے تھے۔ اور کلات کا سربراہ جو تھا وہ بلوچستان کا سربراہ تھا۔ جب انگریز 1840 میں افغانستان پہ حملہ آور ہوئے، 1839 ایگزیکٹلی، تو بولان کے رستے سے خان آف کلات نے اور لوکل سرداروں نے وعدہ کیا تھا کہ سیف پیسج ملے گا، لیکن پھر کچھ فائرنگ ہوئی۔ تو جنرل رابرٹس جو اس مہم کے کمانڈر تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ کابل، غزنی اور قندھار میں تو انہوں نے فتح کر لی، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کی سزا دیں گے خان آف کلات کو۔ لہٰذا خان آف کلات کو کہا گیا کہ تم ہتھیار ڈالو اور فرما برداری کا اعلان کرو اور ندامت ظاہر کرو یہ جو فائرنگ ہوئی تھی بولان کے رستے میں۔ تو خان نے سمجھا کہ میں یہ نہیں کروں گا اور میں لڑوں گا۔ تو خان نے اپنی دفاع کی پوزیشن لے لی۔ ادھر سے جنرل وائٹ فیلڈ کی سربراہی میں ایک تقریباً ڈویژن سے تھوڑی کم فوج جو تھی وہ کلات بھیجی گئی، جس نے نومبر 1839 میں کلات کو ایک دن کی لڑائی میں مغلوب کر لیا، اور کلات انگریزوں نے فتح کر لیا اور بڑی قتل و غارت کی۔ صبح سے شام تک لوٹ مار ہوتی رہی۔ اس زمانے میں 1839 کی بات ہے، اس زمانے میں فوج کے قانون میں لوٹ مار کی اجازت تھی۔ جب کسی شہر پہ قبضہ ہو جائے تو سپاہیوں کو وہاں لوٹ مار کی اجازت دی جاتی تھی۔ یہ ایک قدیم رواج تھا فوجوں کا۔ چنانچہ کلات کو سارا دن لوٹا گیا اور بڑی قتل و غارت ہوئی۔ 50 کے 50 وزیر جو تھے خان آف کلات کے وہ مارے گئے۔ خان آف کلات خود مارا گیا، یہ آپ کہہ لیں کہ شہید ہو گئے۔ تو اتنے بڑی قتل و غارت کے بعد انگریزوں نے زندان میں سے نکال کر ایک خان آف کلات کے رشتہ دار کو خان آف کلات بنا دیا۔ لیکن چندی دیر مہینوں کے بعد پتہ لگا کہ وہ ان کی ذہنی حالت درست نہیں تھی،
چنانچہ نوشکی سے ایک خان آف کلات مینگل سردار کو خان آف کلات بنا دیا گیا. اچھا اچھا. اور یہ چلتا رہا سسٹم یہ تھا کہ انگریز انتظام و انصرام کریں گے بلوچستان کا. ٹھیک ہے. ٹیکس لیں گے ششک ٹیکس، ہر چیز میں چھٹا حصہ، ہر آمدنی میں چھٹا حصہ، چاہے وہ جنگل کی لکڑی کی آمدنی ہے، پتھر بیچنے کی آمدنی ہے، زراعت کی آمدنی ہے، یا کوئی اور کسی ٹول ٹیکسز سے آمدنی ہے، اس کا چھٹا حصہ سرکار کا ہوگا. اچھا. اور یہ سردار کلیکٹ کریں گے. یہ ساری رقم جو جمع ہوگی اس میں سے انگریز ایڈمنسٹریشن جو ہوئی ان کا کاسٹ ہے، اپنے آفیسرز کی تنخواہیں، ٹرانسپورٹ، مینجمنٹ، ایڈمنسٹریشن، وہ اس میں استعمال کریں گے رقم. جو باقی بچے گا اس میں سے 1.5 لاکھ روپیہ خان آف کلات کو دیا جائے گا. اور خان آف کلات کو حکم تھا کہ وہ 800 سے زیادہ فوج نہیں رکھ سکتا. اچھا. اس کی فوج کی تنخواہ بھی اسی میں سے جائے گی، وہ جو 1.5-2 لاکھ اس کو ملے گا. اور اس کے بعد جو رقم بچے گی وہ وائسرائے کے دفتر میں، گورنر جنرل کے آفس میں جمع ہوگی. یہ سسٹم تھا ششک کا، اور یہ سسٹم 1947 تک چلتا رہا. اچھا. اور اس میں ایک لالا ہیتو رام ہیں، ان کی تاریخ بلوچستان تاریخ ہے، اصل میں وہ تاریخ سوانے ہے میجر سنڈیمن کی، جو 1859 میں آئے اور 1903 میں لسبیلا میں فوت ہوئے. اور قبر بھی وہیں ہے. 2 انگریز آفسرز کی قبریں بلوچستان میں ہیں، میجر سنڈیمن اینڈ بریگیڈیئر جان جیکب آباد میں. ٹھیک ہے. تو وہ سندھ میں چیف کمشنر تھا جیکب، اور چیف کمشنر آف بلوچستان ریجن سبسیڈری پروونس واز میجر سنڈیمن. ان کی وفات کے بعد کرنل جان براؤن آئے، تو ایک تحصیلدار کا قتل ہوا. اچھا. اور تحصیلدار کا قتل جب ہوا تو انگریزوں کے خیال میں یہ قتل اس وقت کے خان آف کلات نے کرایا تھا. ایک لیفٹیننٹ کرنل کے ایک صفحے کے لیٹر سے خان آف کلات کو تبدیل کر دیا گیا، اور یہ تاریخ میں لکھا ہے. ٹھیک ہے. جی جی. تو اس قسم کا نظام تھا انگریزوں کا، انتہائی جابرانہ اور ظالم نظام تھا. ٹیکس وہ جو کلیکٹ کرتے تھے اس میں کوئی رعایت نہیں تھی، اور جب کبھی ذرا سی بھی شورش ہو تو ملٹری آپریشن. حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اتنے ملٹری آپریشن کیے تمام بلوچستان کے اندر، اور بے تحاشا قتل و غارت کی.